السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 7ویں رات ہے۔ آج 7ویں پارے پر گفتگو ہوگی۔ اس پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام۔ ان دونوں صورتوں میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورہ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں ایک بڑا موضوع ہے حلال اور حرام۔ غذا میں، اکل و شرب میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، اور اس میں کس کا اختیار ہے، یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کرسچنز کو ایڈریس کیا گیا اور انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اپنے ہاتھ سے مٹی سے پرندہ بناتے اور جب کہتے اڑ خدا کے حکم سے تو پرندہ اڑ جاتا۔ اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، برس کے بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس طرح کے معجزے ان سے صادر ہوتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی معجزے عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انعام، اس میں توحید کا مضمون ہے اور بہت دلچسپ مضمون ہے۔ میں خاص کر چاہوں گا جو اسٹوڈنٹس اس درس کو دیکھ رہے ہیں وہ توحید کی ان آیتوں کا مطالعہ کریں۔ آسمان و زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے اور پھلوں کے پکنے کو دیکھنے اور اس سے عبرت پانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پرندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں اور ان کے اڑنے کو، ان کی جمعیت کو، ان کی اجتماعیت کو دیکھو اور غور کرو۔ یہ سب موضوعات توحید کے تحت آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسالت کا مضمون ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ جب دعوت پیش کرتے ہیں تو لوگ آپ کی دعوت کو رد کرتے ہیں، جس سے آپ کو قلق و اضطراب ہوتا ہے، آپ کو بے چینی ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے، جیسے کہ ان کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معجزے اس سے پہلے بھی انبیاء کو دیے گئے تھے، اور معجزے جب دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ یا تو قوم ایمان قبول کرے یا وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جلدی نہ مچائیں۔ آپ سے مطالبے ہوتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ؟ بتایا گیا کہ آپ پہلی مرتبہ دنیا میں رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں اور سب انسانی ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا گیا اور آپ کو تسلی دی گئی۔ آخرت کا مضمون اس میں تفصیل سے آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب کہ لوگ جہنم کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا، وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اور قرآن میں اور 3-4 مقامات پر وہ جو 10 کمانڈمنٹ جسے کہتے ہیں، احکامات 10، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر دیے تھے، اور اس طرح کی سملر آیتیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ 10 بڑے بڑے احکام جس میں توحید بنیادی بات ہے اور والدین کا احترام، بعض حلال چیزیں بعض حرام چیزیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام اکیڈمک ڈیبیٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو گفتگو کی، قوم مشرک تھی، شرک میں وہ مبتلا تھی، کبھی سورج کی پوجا کرتے تھے، کبھی چاند کی پوجا ہوتی تھی، کبھی اصنام پرستی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو ڈائلاگ کے ذریعے سے پیش کیا۔ اور ڈائلاگ کا کیا اصول ہے، ڈسکشن کیسے کیا جاتا ہے، ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اور کس طرح سے سامنے والے کو اپنی بات کی طرف قائل کر سکیں، اپنی بات کی طرف اسے موڑ سکیں، یہ ڈیبیٹنگ سکل آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں۔ خواتین و حضرات، اس پارے میں جو مضامین زیر بحث آئے ہیں ان پر گفتگو کے بعد اب ہم آج جس کی پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ دی فلاسفی آف حلال اینڈ حرام۔ اسلام میں حلال اور حرام کا کیا تصور ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔
اس پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لوگ اپنے ذوق سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود حلال و حرام کے لگا دیے ہیں ان حدود کو تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، اور اگر تم مومن ہو، تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو قرآن کا یہ بیسک اصول ہے۔ پھر یہ کہا گیا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ ہم آگے کی سلائیڈ میں حلالًا طیبہ پہ بات کریں گے۔ انسان کو دونوں چیزوں کا اختیار نہیں ہے، حرام کو حلال کرے اس کا بھی اختیار نہیں ہے، حلال کو حرام کر لے اس کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ تعالی نے تمہیں حلال چیزیں دی ہیں انہیں کھاؤ، ان سے استفادہ کرو۔ اب آپ ان اصولوں کو دیکھیے کہ آج کی دنیا میں خوراک، فوڈ ہیبٹس، اس کے نتیجے میں انوائرمنٹ پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابھی ہم 2 سال کووڈ کے مسئلے سے جوجھ رہے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کووڈ کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ جو فوڈ ہیبٹ، ایٹنگ ہیبٹس جو بے قید ہے، حدود سے تجاوز کر کے انسان ہر چیز جب کھانے لگتا ہے تو اس کے جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں، ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ انسان کو بعد میں سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے سارس کی بیماری آئی تھی عرب کے علاقے میں، تو یہ سب فوڈ ہیبٹ سے ہی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ادھر دلی کے آس پاس نارتھ انڈیا کے علاقے میں فصل کی کٹائی کے بعد دیوالی سے ذرا پہلے فصل کے جو بقیہ جات ہوتے ہیں انہیں جلایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پورے علاقے میں انوائرمنٹل پولیوشن ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، اس کے جو فوڈ ہیبٹس ہیں، اس کا امپیکٹ کلچر پر پڑتا ہے، اس کا امپیکٹ ہیلتھ پر پڑتا ہے، اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پر پڑتا ہے۔ اس لیے فوڈ ہیبٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا بہت ہی ہمہ گیر اثر ہوتا ہے۔ حلال و حرام کی اگر پابندی کی جائے تو ان اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، انسانیت کے لیے مفید راستے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، human eating habits is influenced by living ethical values. Quran also teaches ethical guidelines in consuming food. اگر ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھا جائے کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں، کیا چیزیں نہیں پینی ہیں، اس کے کچھ سٹینڈرڈز اللہ تعالیٰ نے دیے، اور اس کی روشنی میں پھر کچھ اور چیزوں کو بعد میں قیاس کے طور پر ہمارے فقہا نے بتایا۔ اگر ان ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھا جائے تو پھر انسانی سماج کے اندر وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر بتایا گیا کہ فوڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے اس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ قرآن نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جو کھاتا ہے اس پر غور کرے، ہم نے کیسے کیسے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، موسلا دھار بارش ہم برساتے ہیں، زمین پانی کو جذب کرتی ہے، زمین شق ہو کر اس میں سے بیج باہر نکلتا ہے اور ایک کونپل نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ گدرانے لگتا ہے، پھر موٹا ہونے لگتا ہے، تناور ہونے لگتا ہے، پھر بڑا شجر سایہ دار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں کو غور سے دیکھنے کے لیے اسلام تعلیم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایوری تھنگ از میڈ فار یو، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، تمہاری خدمت میں لگا دی گئی ہیں۔ تو کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہیں، البتہ یہ ہے کہ ان میں جو قوانین ہیں ان کی پابندی کی جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے تو پھر انسانی معاشرہ مسائل سے دوچار نہیں ہوگا۔ Through food, a Muslim can get closer to God.
کھانے سے انسان خدا کی قربت حاصل کرتا ہے، خدا سے قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بندہ ہے جو خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے۔ تو بتایا کہ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اور حلال کھانے کے سلسلے میں انبیاء کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حلال روزی کھاتے تھے۔ تو حلال کھانے کے سلسلے میں یہ تعلیمات ہیں، حلال اینڈ حرام از اے رائٹ آف گاڈ۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ توحید کا حصہ ہے، یہ خدا کا حق ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم کچھ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ حلال جب کہتے ہیں تو لیگل چیزیں ہوتی ہیں، پرمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ حرام جب کہتے ہیں تو یہ ہے رے میم کے مادے سے بنا ہے، اس سے بہت سے الفاظ مشتق ہوتے ہیں، اور حرام کا مطلب ہے ریسٹرکشن، حرام کا مطلب ہے پابندی، حرام کا مطلب ہے بندش۔ اور کھانے پینے میں حرام تو اللہ تعالیٰ نے بندش لگا دی۔ کعبۃ اللہ کو بھی حرام کہا جاتا ہے، وہ حرمت ہے، وہاں لڑائی نہیں کی جا سکتی، وہاں سوء ادب نہیں کیا جا سکتا، وہاں خون خرابہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں بندش ہے۔ اسی طرح حرام رشتے، وہ بندش ہے، وہاں پابندی ہے، وہاں نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح سے حرام جب کھانے پینے میں کہتے ہیں تو وہ بندشیں ہیں، وہ پابندیاں ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سب حلال ہیں، اور حرام کی فہرست بہت مختصر ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، کچھ چیزیں ہیں، باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ پھر انسان اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے بہت سی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا، اس نے اپنے ذوق کے حساب سے بہت سی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کیا، یہ آگے ہم بتائیں گے۔ تو حلال اور حرام اور طیب یہ ایک اور اصطلاح ہے، چونکہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا کہ حلالاً طیبا، طیب چیزیں کھاؤ۔ طیب چیزیں سم تھنگ ریئلی گڈ اینڈ نیوٹریشیس فوڈ، وہ تمام چیزیں طیب ہیں جو انسان کو جسم کی ضروریات کے لیے جو غذا فراہم کر سکے، جو پروٹینز اور منرلز جتنی چیزیں چاہیے انسان کو وہ فراہم کرے، کھانے میں لذیذ ہو اور لذت ہو، اور اس کا امپیکٹ انسان کے عقل پر، اخلاق پر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے، کوئی برے اثرات نہ پڑے، وہ ہیں طیب۔ اور طیب جو ہے، آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے طاہر بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی وہ چیز پاک ہو اور باطنی طور پر بھی وہ چیز پاک ہو۔ یہ چار اصطلاحات حلال، حرام، طیب اور طاہر کے اصطلاحات قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، تو اس میں پھر کہا گیا آگے حلالاً طیبہ، حلالاً طیبہ کو ڈیفائن کیا گیا، اور یہ گفتگو ہماری فلسفی آف حلال اینڈ حرام میں حلالاً طیبہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ حلالاً طیبہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ حلال اور طیب وہ چیزیں ہیں جس کا لیگل کرائیٹیریا ہے، قانونی طور پر، قانونی معیار پر، جسے اللہ نے طے کر دیا، جسے رسول نے طے کر دیا، اور ان بنیادوں پر شریعت کے مقاصد کی روشنی میں اور بہت سی چیزوں کو بھی حلال و حرام کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں 2 دن پہلے، مقاصد شریعت کی کیا اہمیت ہے، اور لیگل کرائیٹیریا وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ لاجیکل کرائیٹیریا، بعض چیزیں لیگل تو نہیں لیکن لاجیکل انسان منطقی طور پر، منطقی معیار پر طے کرے گا کہ کیا چیزیں کھانے کی ہیں، کیا چیزیں نہیں کھانے کی ہیں۔ انسان کو معلوم ہے کہ ہاتھی کھانے کی چیز نہیں ہے، شیر کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کی فہرست تو آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی، لیکن لاجیکل انسان سمجھ سکتا ہے، اور یہ سب ڈیرائیو کیا گیا ہے شریعت کے احکام کی روشنی میں۔ اس جگہ رک کر ہم پوچھتے ہیں ایک سوال، انکارا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ اکل و شرب میں حلال و حرام کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکل و شرب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کی جو حکمتیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں، مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں
4 بنیادی اصطلاحیں ہیں جو اصلاً اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ اصول یا اصطلاحات اصلاً حکمت ہیں، سبب ہیں، علت ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کیا ہے اور حلال کیوں کیا ہے۔ سب سے پہلی اصطلاح اس ضمن میں جو قرآن کریم میں ہمیں جا بجا ملتی ہے وہ ہے طیبات۔ مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، مثلاً سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں مذکور ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ طَيِّبَاتٌ، یعنی طیبات ان کے لیے حلال کی گئی۔ ابھی میں اس کی شرح نہیں کروں گا۔ اسی طرح دوسری اصطلاح قرآن کریم کی اکل و شرب کی حلت و حرمت کی حکمت کے ضمن میں وہ ہے خبائث۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ذمہ داریوں اور ان کے فرائض کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک فرض یہ ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ تو دوسری اصطلاح ہے خبائث۔ یہ حکمت ہے اکل و شرب کی حلت و حرمت کے ضمن میں۔ تیسری اصطلاح ہے تقویٰ، جو اس سے جڑی ہوئی ہے۔ میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 69 پڑھتا ہوں، 69، اس میں کہا گیا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ غنیمت میں سے جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، جو حلال ہے، جو طیب ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ تقویٰ بھی ایک حکمت ہے اکل و شرب کی حلت و حرمت کی۔ اور چوتھی اصطلاح ہے تکریم انسانی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ طیبات، خبائث، تقویٰ، تکریم انسانی، یہ 4 حکمتیں ہیں۔ طیبات کہتے ہیں ان اشیاء کو جو خوش شکل بھی ہیں، لذیذ بھی ہیں اور صحت بخش بھی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی۔ خبائث ان اشیاء کو کہتے ہیں جو بد شکل ہیں، غیر لذیذ ہیں، کڑوی ہیں اور مضر صحت ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ تقویٰ کا براہ راست تعلق حلالا طیبہ یا حلال چیزیں کھانے اور پینے کے استعمال کرنے کے ضمن میں واتقوا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم حلال اشیاء کا استعمال کرو گے تو تمہیں اس کی توفیق ہوگی، تمہیں اس کی استطاعت ہوگی کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کر سکو۔ اگر حلال چیزوں کا استعمال نہیں ہو رہا ہے تو تقویٰ کا حصول ناممکن ہے، ناممکن، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں انسانوں کو مکرم قرار دیا گیا، معزز قرار دیا گیا،
یعنی تکریم انسانی انسان کا بنیادی منصب ہے، اس کی بنیادی خصوصیت ہے. تو یہ تکریم انسانی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ طیبات کا استعمال کیا جائے اور خبائث سے اجتناب کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندشیں لگائی ہیں ان کے پیچھے حکمتیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، حرام حرام ہیں، اور حرام چیزوں کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور حرام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. ڈیٹریمنٹل ٹو ہیلتھ، وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو انسانی صحت کے لیے، جان کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح سے موریلٹی کے لیے جو نقصان دہ ہو، اسپرچویلٹی کے لیے جو نقصان دہ ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹیفیکلی آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اس کا امپیکٹ اسپرچویلٹی پر کیا پڑتا ہے، اس کا امپیکٹ موریلٹی پر کیا پڑتا ہے، اس کو میجر کرنا بہت مشکل کام ہے. جیسے سور کھانے کے سلسلے میں ہے، یا اسی طرح سے اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیٹریمنٹل ٹو ہیلتھ ہو سکتے ہیں یا ڈیٹریمنٹل ٹو موریلٹی، انسان کی اخلاقیات کے لیے نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، یا انسان کو روحانی طور پر وہ چیزیں متاثر کر سکتی ہیں. اسی طرح سے حلال اینڈ حرام لنکڈ وتھ توحید اینڈ شرک. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے، مشرکین عرب پر کمنٹ کرتے ہوئے بھی، وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام یہ راست اس کا تعلق ہے شرک سے. بتوں اور دیویوں کے نام پر نذرانے چڑھانا، اس کے کچھ حصے بکرے کرنا، ان میں سے نر اور مادہ کی تقسیم کرنا، یہ بھگوان کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. یہ ساری باتیں آگے صورت میں آ رہی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی بحث کا تعلق شرک اور توحید سے ہے. قرآن میں کھانے کے سلسلے میں جو اصطلاحات آئی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں، 4 بنیادی طور پر ہے، اور ایک اور لفظ بھی آیا ہے، اور یہ لفظ طعام کے اندر شامل بھی ہے. نمبر 1 ہے طعام، کھانا، فوڈ. یہ قرآن مجید میں 48 مرتبہ آیا ہے، اور کھانے پینے کے سلسلے میں جہاں بھی ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں وہ اس کے لیے طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہاں طعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کا ذکر کیا جو پھل ہے، اناج ہے، ترکاری ہے، اور جوسز اور فروٹس، جوسی فروٹس اور ڈرائی فروٹس، ان سب کا ذکر ملتا ہے. نمبر 2 اکلن، کھانے کے لیے یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے منہ میں نوالا لینا، اسے چبانا اور اسے ہضم کرنا. یہ قرآن میں 109 مرتبہ آیا ہے. شرب، یہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ 41 ٹائمز آیا ہے. اور قرآن میں ایک جگہ معلوم ہوتا ہے کہ طعام ہی کا یہ حصہ ہے. طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر جہاں آیا ہے وہاں طالوت اپنی فوج کو لے جاتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا، آج جو پانی نہیں کھائے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا. وہاں عقل اور شرب دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پانی پینے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا اور پانی کھانا بھی لفظ استعمال ہوا. لوگوں کو کبھی تعجب ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے دوسرے پارے کے آخری صفحے میں یہ بات ملے گی. تو یہ اس کا بھی حصہ ہے. اگر آپ الگ سمجھنا چاہیں تو پینے کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اور 2 اصطلاحات تھیں. ایک ہے مائدہ. مائدہ کا مطلب ہے یعنی یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ مینو آف ڈشز انکلوڈنگ ڈرنکس. The food itself when not served on the table at once, word مائدہ is mentioned 5 times. یعنی یہ ہے کہ مائدہ دسترخوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مائدہ پلیٹ میں سرو کرنے کے لیے ہوتا ہے جس میں تمام انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس میں پینے کے جوس بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، یہ سب ملا کر. اور اگر دسترخوان نہ ہو، پلیٹ نہ ہو تو فی نفسی کھانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہے غداؤن. یہ لفظ بھی قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور یہ کسی ٹائم کے ساتھ، یعنی یہ کہ زیادہ تر مڈ ڈے میلز کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ 5 اصطلاحات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں.
लैंड एनिमल्स में से ऑल लैंड एनिमल्स आर हलाल एज फूड एक्सेप्ट विच आर मेंशन्ड ऑन द अदर साइड। तो इसका मतलब है कि कितने स्पीशीज हैं इसका शुमार नहीं है, 1 मिलियन 2 मिलियन, उन तमाम की फहरिस्त नहीं दी जा सकती कि कौन हलाल है कौन हराम है। अलबत्ता उसूल यह है कि तमाम जानवर हलाल हैं एक्सेप्ट ए फ्यू जिसका जिक्र इधर आया है। इनमें से एनिमल दैट आर नॉट स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, ये आगे हम बात करेंगे। और खिंजीर है, कुत्ता है, या उसकी नस्ल की और चीज़ें हैं। और इसी तरह से वो जानवर जिसके नोकीले दांत होते हैं, जैसे टाइगर है और बेयर है और एलिफेंट वगैरह वगैरह। फिर इसी तरह से वो परिंदे जो नोच कर खाते हैं और जिनके चोंच नोकीले होती हैं वो हराम हैं। इसी तरह से पेस्ट सच एज रैट्स, सेंटीपेड्स, ये कीड़े मकोड़े, चूहे, बिच्छू, ये सब हराम हैं। और क्रिएचर्स दैट आर कंसिडर्ड रिपल्सिव सच एज लाइस एंड फ्लाइज, मक्खियाँ, जूं, ये सब चीज़ें जिससे तबीयत घिन खाती है, ये हराम है। एनिमल्स के बाद हम एक्वाटिक एनिमल्स को देखते हैं। पानी के जानवर, समंदरी जानवर। उनमें से एक्वाटिक एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एंड कैनॉट सर्वाइव आउटसाइड इट सच एज फिश, मछलियाँ वगैरह। ऑल एक्वाटिक एनिमल्स आर हलाल एक्सेप्ट द वन गिवन ऑन द अदर साइड। समंदर की तमाम चीज़ें, तमाम जानदार हलाल हैं सिवाय कुछ के। और उनमें से एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जिसे एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे कि मगरमच्छ है या टर्टल्स हैं या मेंढक हैं, ये सब जो है हलाल नहीं है। इसके अलावा बाकी सब जितनी मछलियाँ हैं उसके बारे में, बाज़ चीज़ों के बारे में फुक़हा का इख्तिलाफ है कि ये जायज़ है कि नहीं है। हमने देखा कि एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, उसके बाद एक्वाटिक एनिमल्स, उसके बाद प्लांट्स। प्लांट्स, हर प्लांट जायज़ है एक्सेप्ट, यहाँ आगे देखेंगे, और मशरूम और उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी जायज़ हैं। नेचुरल मिनरल्स एंड केमिकल्स जो इंसान की ज़रूरत है वो भी जायज़ हैं। और वाटर बिवरेजेस, ये सब जायज़ हैं। इनमें जो चीज़ें जायज़ नहीं वो ये कि एक्सेप्ट दोज दैट आर पॉइजनस, इंटॉक्सिक और हज़ार्डियस टू हेल्थ, यानी वो तमाम चीज़ें जायज़ नहीं जिसमें जहर हो, जिससे इंसानी जान को ख़तरा हो। इसलिए कि हमने दूसरे पारे में मकसद शरीयत में देखा है कि जान का तहफ़्फ़ुज़, अक़ल का तहफ़्फ़ुज़, नस्ल का तहफ़्फ़ुज़। तो अगर कोई चीज़ खाने के नतीजे में जान को ख़तरा लाहिक़ हो तो वो जायज़ नहीं है। कोई चीज़ खाने से अक़ल में फतूर आ जाए वो जायज़ नहीं है, ये हराम है। फूड एंड ड्रिंक्स कंटेनिंग प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम फूड कहा जाता है। ये आज की ईजाद है, कम से कम 15-20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। वो डीएनए में जाकर इंजीनियरिंग करते हैं और चेंजेस करते हैं। इसमें यहूदी मज़हब में, ईसाई मज़हब में और इस्लाम में थियोलॉजिकली ये परमिटेड माना जाता है, थियोलॉजिकली। लेकिन इसकी बारीकी में जाना तलबा नौजवानों का काम है, रिसर्च स्कॉलर्स का काम है। इसलिए कि जिस डीएनए से चीज़ों को, प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, अगर वो हराम जानवर से लिया हुआ डीएनए हो तो वो प्रोडक्ट भी हराम हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही नफीस और डिटेल में जाने वाला मौजू है, इस पर हम यहाँ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस पर गौर करें, वो चीज़ें जायज़ हैं कि नहीं। कुरान में इन 5 चीज़ों का जिक्र बहुत साफ तौर पर आया है। इस पारे के अंदर भी आया है कि कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। एक तो है मैयत, डेड एनिमल, मुर्दार जानवर, ये नहीं खाना चाहिए। दूसरा है वो जानवर जिसको ज़िबाह करते हुए खुदा का नाम नहीं लिया गया। ख़वातीन हज़रात, आप सोचेंगे कि ये क्यों खुदा का नाम लेने की इतनी अहमियत है, और सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। असल चीज़ ये है कि ये समझ लीजिए कि जानवर, उसकी एक जान है और उस जान को लेने का आपको कोई हक़ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, जिसने जान उसे दी है उसकी इजाज़त और उसके नाम से उस जानवर की जान को ली जा सकती है। ये बेसिक आइडिया है।
اسی لیے جب بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ہم جانور سے کہتے ہیں کہ تمہاری جان کا بھی احترام ہے اور ہماری ضرورت ہے، اور جس نے تمہیں جان دی ہے اس کے حکم سے، اس کے نام سے ہم تمہیں قربان کرتے ہیں، تو جانور بھی اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے رب کا نام سن کر، خدا کے نام سے جس نے اسے زندگی دی۔ اگر وہ کہتا ہے ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا نام جس پر نہیں لیا گیا وہ گویا کہ اس جان کو لینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ غلط نام لے کر اگر جان اس کی لی گئی ہے، اسے ذبح کیا گیا ہے، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہتا ہوا خون، جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو بلڈ جو بہتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے فلیش آف سوائن، سور کا گوشت، یہ حرام ہے۔ اور پانچویں چیز جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر کہا کہ انما الخمر، یعنی وہ جس سے خمار پیدا ہو، انٹاکسیکیشن ہو، جس سے عقل فطور میں آ جائے۔ کسی ڈرنک کا نام نہیں لیا، ہر وہ چیز جس سے انسانی عقل میں فطور آ جائے، نشہ طاری ہو جائے۔ پینے سے بھی نشہ ہو سکتا ہے، کھانے سے بھی ہو سکتا ہے، پھونکنے بھی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خمر کہا گیا جس سے خمار پیدا ہو، جس سے نشہ پیدا ہو، تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی حکمتیں قرآن نے آگے بھی بتائی ہیں، کچھ جگہ حکمتیں معلوم ہیں، کچھ جگہ حکمتیں نہیں معلوم ہیں۔ قرآن نے جو کہا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے تمہارے آپس میں لڑائی بھڑائی کر دے، آپس میں تم مٹ بھیڑ ہو جاتے ہو اور غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے شیطان۔ شیطان کی چاہت ہے انسانی عقل پر پردہ پڑ جائے تو پھر وہ بندہ نہیں رہتا بلکہ وہ شیطان بن جاتا ہے۔ ایک ریسرچ ہے اور یہ 1985 کا ریسرچ ہے، اوگلاو کمیشن، جب USSR تھا، سوویت یونین تھا، تو سوویت یونین کے زمانے کا یہ ریسرچ ہے اور یہ کمیشن ہے۔ اس نے بتایا کہ 40 ملین الکوہولکس پائے جاتے ہیں روس میں یا USSR میں، اس میں اوور 1 ملین ڈائی ایچ ایئر۔ وہاں کی سائنس اکیڈمی کا کہنا ہے کہ 1.5 ملین پیپل ڈائی ایوری ایئر، یعنی 15 لاکھ لوگ شراب کی وجہ سے، یا تو اوور کنزمپشن یا شراب کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو کر، کسی نہ کسی وجہ سے شراب سبب ہے، اس سے جو موت واقع ہوتی ہے وہ 1.5 ملین ہے۔ ہر پیدا ہونے والے بچوں میں سے 6واں بچہ وہ ہینڈی کیپ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا سبب بھی شراب کو بتایا گیا۔ 1980 میں بتایا گیا کہ 30 لیٹرز آف الکوہول یہ پر کیپٹا کنزمپشن تھا، اور 1.5 ملین ڈیتھ ایک سال میں۔ اس کا مطلب ہوا 13 اٹامک بامز جو ہیروشیما میں ڈراپ کیا گیا اس کے برابر ہے، ایک سال میں موت ہوتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی ملتی ہے، گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے شراب سے، اوگلاو کمیشن نے بتایا کہ گین فار دا اسٹیٹ بجٹ 49 بلین روبلز ہے۔ شراب کے نتیجے میں ٹیکس جو ملتا ہے اور شراب کے نتیجے میں لاسز جو ہوتے ہیں حکومت کو، ان سب کا لاس اوور 150 بلین روبل۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے نا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت زیادہ گناہ ہے اور تھوڑا سا اس میں فائدہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا نقصان اس کا نفع پر بھاری ہے۔ یہ ہے شراب کے سلسلے میں جو سائنسی نقطہ نظر سے میں نے بتایا، یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال شراب حرام ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف۔ ڈیورنگ ٹریول واٹ از یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز نان ویج فوڈ؟ جب آپ سفر کرتے ہیں ٹرین میں، پلین میں، دور دراز کا، تو نان ویج فوڈ لینے کے سلسلے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ کیا آپ پوچھتے ہیں؟ کیا آپ سرٹیفیکیشن دیکھتے ہیں؟ یا آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے تو کوشر میل آپ آرڈر کرتے ہیں؟
چونکہ کوشر میل 100% شیورٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حلال ہے، اور قرآن میں بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے، تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ نمبر 2، ہیو یو ٹاٹ یور جنریشنز اباؤٹ حلال اینڈ حرام، کیا آپ نے اپنے بچوں کو اور نیکسٹ جنریشن کے لوگوں کو اس سے واقف کرایا ہے؟ when you debate with someone do you get emotional؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے ڈیبیٹ کیا، تو سوال یہ ہے کہ آپ بھی جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ایک ڈیبیٹ کا طریقہ ہوتا ہے ریشنلٹی سے، مائنڈ سے ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے ایموشنلٹی سے، تو آپ کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ عقل سے، لاجک سے، سائنس سے آپ نے توحید کو ثابت کیا۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو دیٹس فائن۔ اگر آپ ڈیبیٹ میں جانے کے بعد فیس بک میں اور سوشل میڈیا میں آپ کی بحث کسی سے ہو گئی اور آپ ایموشنل ہو گئے، تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈیبیٹ آیا ہے اسے پڑھنا، اس سے سبق لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائے اور تعدم حیات اس پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی دعوت جب بھی دوسروں کے سامنے پیش کریں ریشنلٹی کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت اور ملکہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔